یہ سلسلہ جی منقطع ہو گیا تھا جی. اسی کی آیات میں نے کوٹ کی تھی. انسان کی جو طبی دنیا ہے اس میں اختیار ارادے کو منفی طور پر زیادہ استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ آگ میں ہاتھ ڈالا فوراً جل گیا، خلاف فوراً سزا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی خلاف ورزی کے نتائج فوری طور پر سامنے نہیں آتے، اس لیے دلیر ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل اور ظہور نتائج لا آف ریکوٹل کے درمیان ایک اجل ایک وقفہ ہوتا ہے. اس لیے انسان نے ڈر ہو کر ان اقدار کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہی کے نظام کی ابتدا جو ہے ایمان سے ہوتی ہے، یعنی اس حقیقت کا اعتراف کہ تمام انفرادی اور اجتماعی الجھی ہوئی مسائل کو تنہا عقل سے نہیں سلجھایا جا سکتا. اس لیے عقل انسانی کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے. اس نظام کا اصل اصول یہ ہے کہ تمام انسانوں کی جملہ صلاحیتوں بشمول ذات کی یعنی ریئل سیلف کی پوری نشو و نما ہوتی چلی جائے، ایسی سوسائٹی قائم ہو جائے. ٹھیک ہے. تاکہ اجتماعی طور پر جو ہے ایولیوشنری منازل طے کر کے آگے بڑھتی جائے اور بلند ہوتی جائے. قرآن ہی وہ رہنمائی ہے جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے طبیعیات، فلکیات، کیمیا، معاشیات، اخلاقیات، تمام تر انسانی معاملات سے متعلق اصولی ہدایت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اصولی پرنسپلز دیے ہوئے ہیں. اس میں باعلاز انسان نے وقت کے تقاضوں کے مطابق خود ہی بنانا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت کمبینیشن ہے پرماننس کی اور چینج کی. قرآنی ہدایات کا ادراک حاصل کرنے کے لیے کسی ایک علم کی نہیں بلکہ بہت سے تحقیقی علوم میں جو ہے اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. یہ بات ہے. تخلیق و ہدایت جو ہے وہ دونوں اللہ کی طرف سے 20/50. قرآن نے حقائق کی تفہیم کے لیے متعدد طریقے وضع کیے ہیں. مثلا قرآن پر غور و تدبر، اس کے بیان کردہ تصور کو پوری طرح سمجھنے کے لیے تصریف آیات، ٹھیک ہے جی، سے کام لینا، مترادف الفاظ کی باریکیوں کو سمجھنا، مجرد حقائق کی تفہیم کے لیے عربی زبان کی جتنی بھی تشبیہات ہیں، تمثیلات ہیں، مجازات ہیں، ٹھیک ہے، استعارات و کنایات اور ان کا لغوی مفہوم لٹری تک ہی بات کو محدود نہ کر دینا. یہ تمام حقائق اپنے سامنے رکھنا ہے، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن نے حقائق اور معارف کی وضاحت کے لیے جکسٹاپوزیشن ازداد سے بھی کام لیا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا ظلمت و نور، عام و بصیر، طیب و خبیث، حق و باطل، حق سے مراد جو ٹھوس نتیجہ برآمد کرے، جو کنکریٹ طور پر محسوس شکل میں سامنے ہو، جبکہ باطل سے مراد جو کسوٹی پر پورا نہ اترے، اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے. حق کے مقابلے میں زن کی کوئی حیثیت نہیں. 53/28. ٹھیک ہے. کائنات کو باطل سمجھنے والے کافر ہیں. 38/27. کائنات کو ٹھوس نتائج مرتب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا ٹھیک نتیجہ ملے اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو جی. یہ بھی ملاحظہ کرے جی. 64/2 اور 45/22. کائنات حق ہے، یہ کھیل تماشا نہیں. اقدار خداوندی پر عمل کے ساتھ ساتھ کائنات پر غور و تدبر لازمی قرار دیا گیا، اور یہ مسلم کا جو ہے تو لازمی جز ہے، انسکیپیبل اس کے ایمان کا جی. اس کے اوپر تدبر و تفکر کرنا. عبادت الوجود یا ہمہ اوست کا نظریہ خالصتاً جو ہے آریائی نظریہ ہے. یہ تمام آریائی قوموں میں مروج و مقبول ہے. ویدانت و اشرکیت و تصوف یہ سب قرآن کے خلاف نظریات ہیں، جبکہ مادی کائنات میں مادے کے سوا کسی چیز کے معبودی تسلیم نہیں کرتے. یہ مادہ پرست جتنے بھی ہیں، بعض میٹیریلسٹ جن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بعض کے نزدیک کائنات کسی طرح سے بس ایکسیڈنٹلی محض ہنگامی طور پر وجود میں آئی ہے. نہ اس کی غرض و غایت ہے، نہ منزل مقصود ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی بصیر و خبیر قوت ہے. یہ تمام تصورات یہ زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی موجودہ زمانے میں بھی یہ موجود ہیں، یہ ابھی تک موجود ہیں یہ تصورات. قرآن نے کائنات کو حق کہہ کر ان شعبدہ بازی اور باطل نظریات کی تردید کر دی، اور حصول علم کے لیے پرسیپشن اور کنسیپشن دونوں کے استعمال کو ضروری قرار دیا ہے. کیونکہ اللہ نے کائنات یعنی عالم خلق کی جملہ موجودات کی کیفیات، ماہیت، ان کے خواص و جوہر کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کو ودیت کر دی ہے. اس لیے اس کے ذہن میں کائنات اور خود انسان کے بارے میں سوالات ابھرا ہے کہ اس عالم میں محسوس اور خود انسان کی حقیقت کیا ہے. چیزیں ہمیشہ جو ہے اپنا وجود کیوں برقرار نہیں رکھ سکتی؟ نئی اشیاء کہاں سے اور کس طرح سے وجود میں آتی ہیں؟ انسان کا کائنات میں مقام کیا ہے؟ کیا کائنات بامانی با مقصد ہے، پرپز ہے اس کا، ہاں، یا اس کا کوئی پرپز لیس ہے کائنات جو ہے؟ ٹھیک.
کیا یہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہے گی، یا اسے کسی وقت تک کے لیے تخلیق کیا گیا ہے؟ ذہنی اور مادے کا باہمی تعلق کیا ہے جی؟ انسانی اعمال کا محرک لذات و خواہشات کی تکمیل یا اصول نصب العین کیا ہیں؟ انسان مجبور یا مختار؟ موت، غم، جبر و قدر، خیر و شر، روح اور ضمیر کیا ہے؟ انسان اور کائنات کی تخلیق فوری طور پر ہوئی یا سٹیجز میں موجودہ حالت تک کائنات پہنچی ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جس نے تجزیہ اور تحلیل میں بعض بہترین دماغوں کا وقت اور توانائی اس میں صرف ہوئی ہے۔ ہماری فلسفیانہ تاریخ کا بڑا حصہ انہی سوالات کے جواب کو بات کے گرد گھومتا ہے۔ قرآن نے ان تمام سوالات کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن کلیلم ما تشکرون 67/23 ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بار کائنات کی تشریح جو ہے وہ شعور انسانی جو عہد طفولیت میں تو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، اس لیے ان حقائق پر صدیوں تک جو ہے سیر و طلسم جو ہے، تمام پرستی، جادو ٹونا اور جہالت کی دبیس پردے پڑے رہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں آیونیا شہر کے ایک سائنسدان جو ہیں وہ تالیس نے وہام اور خرافات کے پردوں کو چاک کر کے پہلی بار کائنات کی تشریح کی، سٹیفن کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی، کیسے کی جی؟ اس کے بعد یونانی فلسفے میں اسٹیٹک اور ڈائنامک، اب کائنات کا تصور اسٹیٹک کائنات کا تصور ہے، ڈائنامک کا نہیں، یہاں تک کہ 1600 میں کوپرنیکس اور بعد میں یہ کیپلر اور گلیلیو اور نیوٹن، ارسطو اور بطلیموس نے کائنات کا جو ماڈل پرانے کا خاتمہ کر کے جدید نظریات انہوں نے متعارف کرائے، لیکن ایبسولوٹ ٹائم اور جو اسٹیٹک کائنات کے تصورات باقی رہے۔ بعد میں آئنسٹائن نے نظریات کو ختم کر دیا، انہوں نے وقت کی ایک ڈائمینشن اور خلا کی 3 جہتوں کو ملا کر، ٹھیک ہے، جو ہے اسپیس ٹائم 4 ڈائمینشنل، اس کو یہ اصطلاح دی، اسپیس ٹائم 4 ڈائمینشنل۔ ان کی مساوات نے E=mc²، وقت اور خلا کو ہر کی حیثیت دے کر انہیں خاموش پس منظر سے نکال کر کائنات کی ہر کی دنیا میں ایک اہم شراکت دار کی حیثیت دی۔ کائنات کے بارے میں انسانی تصورات میں ایک انقلابی تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب ایڈون ہبل نے کائنات کے پھیلنے کا اعلان کیا۔ وسعت پذیر کائنات کے تصور نے چند مزید نظریات کو جنم دیا، جن میں 2 اہم نظریے جو ہے کہکشائیں اور بگ بینگ ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں نظریہ ارتقاء اور نظریہ خصوصی تخلیق کے درمیان ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے، یعنی اسپیشل کریشن کے درمیان۔ پہلے نظریے کے مطابق جو ہے اللہ نے ہر شے کو اس کے نقطہ آغاز سے پیدا کر کے پھر اسے مختلف ارتقائی مراحل سے گزار کر نقطہ تکمیل تک پہنچایا، جبکہ دوسرے نظریے کے تحت کائنات کی ہر شے، ہر قسم کا پودا یا حیوان، وہ بالکل اسی شکل میں مارز وجود میں آج جس شکل میں آج نظر آ رہا ہے۔ انواع غیر متبادل ہیں۔ 19ویں صدی میں بہت سے لوگ چند سائنسدانوں کے علاوہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انواع الگ الگ تخلیق کی گئی ہیں، مگر 20ویں صدی میں بگ بینگ کے نظریے سے خصوصی جو اسپیشل کریشن کا نظریہ ہے اس کو دھچکا لگا ہے، اور بگ بینگ نظریے سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو گئی کہ ابتداً کائنات موجودہ شکل میں نہیں تھی۔ کائنات کوئی ساکن اور جامد وجود نہیں بلکہ متحرک اور ارتقاء پذیر ہے، ایوولوشن سے گزر رہی ہے۔ اس میں منظم اور مربوط طریقے سے تبدیلیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہر شے خاص توازن کے تحت نشو و نما اور ارتقاء کے مدارج طے کر رہی ہے، اور اس طرح ایک ادنا حالت سے دوسری اعلیٰ حالت، عرفہ حالت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ تحول اور تقلب جو ہے کچھ ایسے غیر محسوس سبل انداز میں ہو رہا ہے کہ سطح بھی آنکھ سے محسوس طور پر دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ تبدیلیاں اتنے طویل عرصے کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ انسانی یاداشت کے لیے اس کا ریکارڈ رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی داخلی دنیا اور خارجی کائنات ہر جگہ قوانین کی کر فرمائی، یہ قوانین واشائے کائنات کے وضع کردہ ہیں اور نہ ہی انسانوں کے مرتب کردہ، یعنی یہ جو قوانین ہیں یہ نہ تو اشیاء کائنات نے وضع کی ہے اور نہ انسانوں نے، یہ قوانین اللہ کے متعین کردہ ہیں جس نے اشیاء جو کریٹر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، گزشتہ چند صدیوں میں اس کے متعلق کئی تصورات سامنے آئے جن میں یہ اسپیشل کریشن کا نظریہ بھی شامل ہے، جو وسعت پذیر کائنات اور بگ بینگ کے نظریات کے سامنے آنے کے بعد یہ نظریہ خصوصی مسترد ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں آج بھی اس نظریے کی حمایت میں کافی لوگ موجود ہیں۔ 2 کتابوں کا ذکر ضروری ہے
کیونکہ انہوں نے اپنے موقع کے حق میں سائنس اور قرآن کے حوالے دیے. پہلی کتاب یہ انجینئر فتح اللہ خان ہے، گاڈ یونیورس اینڈ مین، اور دوسری کتاب ہارون یاحییٰ کی ہے، ہاں، دی ایوولوشن از ڈیسیٹ. وہ اس نے لکھا. ہارون یاحییٰ نے چند قرآنی آیات کا حوالہ تو ضرور دیا ہے، مگر ان آیات کا تعلق ہی اس موضوع سے نہیں بنتا. ان کتابوں کے گہرے مطالعے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کا اصل اعتراض جو ہے بذات خود نظریہ ارتقاء پر نہیں بلکہ ان تصورات پر ہے جو اکثر فلسفی اور سائنسدانوں نے ارتقاء کے بارے میں کنٹرائیو کیے ہیں. مثلا کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی تھی، اب اس کا ارتقاء بھی بغیر کسی منزل اور مقصود اندھی قوتوں کے تحت بغیر کسی شعوری عمل کی جاری ہے. حیوانی اور انسانی ارتقاء میں شعوری مماثلت اور یہ تصور کہ انسانی نفس یا روح مادہ ہی ایک صورت اور اس کی رشنما کا ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ باطل نظریات بالکل قابل اعتراض ہیں. ان غلط تصورات کا تعلق خود ارتقاء کے عمل سے پہلے ہی نہیں، لہٰذا ان تخیلات کی آڑ لے کر خود ارتقائی عمل کی مخالفت کرنا ایک بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو کسی پہلو سے بھی یہ ریشنل بات نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے. قرآن اور علم جدید. ارتقاء حیات و کائنات کی ایسی مسلم حقیقت ہے جس سے انکار کرنا اور نظر چرانا نفی حیات کے مترادف ہے. کائنات اور اس میں موجود ہر شے ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی کڑیوں کی صورت میں اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ کہیں بھی خلا واقع نہیں ہوتا. کائنات کی ہر شے مسلسل تغیر و تبدل کے پروسیس سے گزرتی ہوئی بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی شکل و ساخت، حالت و کارکردگی کے اعتبار سے ارتقائی منزل کی جانب گامزن رہتی ہے. کوئی چیز اچانک بغیر علت کے کاس کے وجود میں نہیں آتی بلکہ اس کے پیچھے اس کی حیاتیاتی بایولوجیکل ہسٹری ہوتی ہے. ساری کائنات ایک مسلسل ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ مسلسل مختلف شکلیں بدلتا ہوا یہاں تک آیا ہے. یہ جو تسلسل ہے اس کی آخری کڑی انسان ہے. نظریہ ارتقاء کا موضوع اتنا آسان اور سادہ بھی نہیں بلکہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے. اس کی پیچیدگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیک وقت فلسفہ، میٹافزیکل سائنس اور مذہب سے منسلک رہا ہے. مشرق و مغرب کے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں اس موضوع پر اپنی فکر کے نتائج پیش کرتے رہے ہیں. فکر اقبال کی تمام تر بنیاد ان کے تصور و ارتقاء پر مبنی ہے. ان کے نزدیک اسلام جو ہے ارتقاء کو ایسی آفاقی حقیقت قرار دیتا ہے کہ جس کی روح سے کائنات اور اس میں موجود کوئی شے اس سے مبرہ نہیں. ہر شے قانون ارتقاء کی زد میں ہے. کائنات کی ہر شے میں روانی اور حرکت ہے. وہ تنہائی جو ہے اضافہ پذیر ہے. انہوں نے قرآن کی روح کو فلسفہ یونانی کے منافی قرار دیا کیونکہ قرآن کا زور محسوس اور ٹھوس حقائق پر ہے اور یونان کا حقائق کی بجائے نظریات پر. لہٰذا یونانی فلسفے سے انحراف کے بعد اسلامی تہذیب و ثقافت کی حقیقی روح جو ہے وہ برسر بیکار آئی. اب آئیے جی، اقبال کے نزدیک ارتقائی زندگی ہے اور زندگی ارتقاء کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. ڈارون کو اس نظریے کا بانی قرار نہیں دیا جا سکتا. ارتقاء کے صرف ایک حصے جو آرگینک ایوولوشن نامیاتی پر ڈارون نے جدید نظریات پیش کیے تھے، لیکن اس کو اس نظریے کا بانی قرار دینا قطعاً خلاف حقیقت ہے. علامہ نے اسلام کے ابتدائی دور کے مسلم مفکرین کے نظریات ارتقاء کو پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ڈارون سے صدیوں پہلے مسلم حکماء جو ہے ارتقاء کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کر چکے تھے. ان میں علامہ حافظ ابن مسکویہ، علم فخر الدین عراقی، نصر الدین طوسی، برہان الحق ریحانی، البیرونی، شہاب الدین سہروردی، روم ابن خلدون وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ان مفکرین کے خیالات سے ایک ایسا حرکی تصور ابھرتا ہے جو مسلم ذہن و فکر کو کائنات و حیات کے ایسے متحرک تصور کی جانب لے جاتا ہے جو قرآن کی روح کے عین مطابق ہے. ان سائنسدانوں نے کائنات میں کار فرما قوانین کو سمجھنے کے لیے تحقیق کا آغاز کیا. انہوں نے سائنسی طریقہ کار کے تحت اپنی تحقیقات کو قدرت کے ان قوانین سے شروع کیا جو بالکل آشکارا اور پیش پا افتادہ تھے. یونانیوں سے الگ طریقہ جو صرف محض خیالات و تصورات سے کام لیتے تھے، ایکسپیریمنٹیشن نہیں تھی ان کے ہاں. اس کے بعد ان مسلم حکمران نے ایکسپیریمنٹیشن، مشاہدات کو وسعت دے کر سائنسی علوم کے ذخیرے میں اضافہ کیا، بعد میں تحریری شکل میں آنے والی نسل کو منتقل کیا. جب مسلمانوں نے غور و تدبر چھوڑ دیا تو دوسری اقوام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. یہ ہمیشہ جاری رہے گا جبکہ سائنس کے اس تدریجی
طریقہ کار کے برعکس وحی یا نبوت کا طرز تعلیم کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وحی بنیادی اور اساسی حقائق بیان کرتی، تفصیلات اور جزیات نہیں پیش کرتی، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ انسانی صلاحیتوں کو نمو دے کر ان جزوی تفصیلات کے بتدریج جو ہے انسان علم حاصل کرتا جائے گا۔ مثلا انسانی پیدائش کا چند ارتقائی مراحل کا ذکر ہے کہ انسانوں کی ابتدا مٹی کے خلاصے سے کی، پھر یہ تخلیقی پروگرام اس کڑی تک جا پہنچا، ٹھیک ہے، جہاں افزائش نسل بذریعہ تولید ہو۔ اس طرح ہم نے اسے نطفہ بنا دیا جو رحم میں ٹھہر گیا، پھر نطفے کو الگ کا خلیو اس پہ تبدیل کیا، پھر گوشت کا لوت و مدغفہ بنا دیا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر گوشت کی تہہ چڑھا دی۔ اب یہ تمام مراحل حیوانی زندگی کے قانون طبیعی فزیکل لاس کے مطابق ہوئے۔ پھر اس کے بعد توانائی ڈال کر خلقن آخر 23/14، ٹھیک ہے جی، بالکل ایک نئی قسم کی مخلوق۔ آخر سے مراد وہ جس کا وہ اپنی اس کا پچھلی کڑی سے کوئی تعلق نہ ہو، انٹائرلی ڈفرنٹ، جدید قسم کی مخلوق، حیوانی زندگی سے یکسر مختلف۔ ان آیات میں صرف بنیادی قوانین کا ذکر ہے، دیگر قوانین مثلا مٹی سے انسانی تخلیق کن کن مراحل سے ہوئی، یا رحم مادر میں جنین جو ہے مدغفہ کی تفصیلات کیا ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ان تفصیلات کا ذکر نہ کرنے میں ہی حکمت ہے۔ اگر ان جزیات کا بھی ذکر کر دیا جاتا تو کسی کی سمجھ میں کیسے آ سکتی تھی اس زمانے میں۔ وہی نے اپنے اس طریقہ کار کے مطابق ارتقاء کے بارے میں بھی چند اساسی اور بنیادی قوانین کا ذکر کیا ہے، تفصیلات انسانی شعور پر چھوڑ دی۔ اب جو ارتقاء کے ناقدین ہیں ان کی جو ہے اعتراضات جو ہے نا وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین نے اس غلط فہمی کو نہ صرف دور کیا ہے بلکہ اس کا ایک حل بھی پیش کیا ہے۔ یہ ذات ارتقاء کے نظریے کی اس لیے نفی کرتے ہیں کہ یہ نظریہ کائنات کو جو ہے پرپز لیس قرار دیتا ہے اور اس کا کسی کو بھی خالق تسلیم نہیں کرتا۔ ہر چیز اندھے قوانین کے تحت خود بخود ہو رہی ہے، محض اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہے جس سے نہ کوئی مقصد نہ منزل، اور سب سے اہم کہ یہ مادہ پرستی پر قائم ہے یہ سارا نظریہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے 19 صدی مادہ پرستانہ تصورات کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں علمی حلقے مذہب و روحانیت کی سخت مخالف ہو گئے اور حقائق کی روحانی توجیہ کو غیر علمی مذہبی تعصب اور تنگ نظری کا نتیجہ قرار دینے لگے۔ ڈارون کا نظریہ اس ذہنی رجحان سے پیدا ہوئی اور نظریہ 19 صدی کی میٹیریلزم کا پہلا ثمر ہے۔ ان کے نزدیک الحاد کی جڑ ہے، کلیہ بالکل کارل مارکس، فرائیڈ اور میکیویلی کی نظریات پر حاوی ہے۔ انہوں نے مادیین کے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک حیوان کو انسان کی سطح پر لاتا ہے، دوسرا انسان کو حیوان کی سطح پر لاتا ہے۔ ان کے نزدیک مغربی وہ مادی فلسفیانہ نظریات کے سدباب کے لیے ڈارون کے نظریے کی غلطیوں کو آشکارا کرنا اور اس کے درست اور صحیح عناصر کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خود ارتقائی عمل کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس سے وابستہ ان نظریات کو مسترد کر دیا جو کچھ مادہ پرست لوگوں نے ارتقاء سے جوڑ رکھے ہیں۔ ارتقاء کے صحیح ادراک کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ڈارون کے نظریے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے جی، ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیے جی۔ ڈارون کے نظریہ اول، حقیقت ارتقاء، یعنی یہ کہ ارتقاء فی الواقع واقعی ہوا ہے اور زندگی کی ادنا حالت اعلیٰ حالتوں سے متواتر تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ دوم، سبب ارتقاء، کہ ارتقاء کا مقصد قدرت کی بے مقصد کارروائیاں ہیں جنہیں ڈارون کشمکش حیات اور قدرتی انتخاب اور بقائے اصلاح کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں حصے ایک دوسرے سے لازم ملزوم نہیں ہیں۔ اگر پہلا حصہ درست ہو تو ضروری نہیں کہ دوسرا حصہ بھی درست ہو۔ اگر ہم ایک فعل یا عمل کے وقوع کا علم رکھتے ہوں تو ضروری نہیں کہ ہم اس کی وقوع کا سبب بھی جانتے ہوں۔ مثلا ٹرین میں سفر کرنے والے شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جانتا ہو کہ ٹرین کا انجن کیسے حرکت کرتا ہے۔ اس طرح اگر نظریے کا دوسرا حصہ غلط ہو تو ضروری نہیں کہ پہلا حصہ بھی غلط ہو۔ اگر بعض لوگوں کو سبب ارتقاء کا صحیح علم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ارتقاء ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص ریڈیائی نقلی صوت کے حصول نہ جانتا ہو تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں کہ لندن سے ریڈیو پر خبریں سننا ممکن نہیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے گڑمڑ کر دیا، غلط مدد کر دیا، ٹھیک۔ یہ لوگ پہلے حصے کو درست پا کر فوراً اس کے دوسرے حصے کی صحت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، اور بعض دوسرے حصے کی خامیوں سے آگاہی لے کر پہلے حصے کو بھی مسترد کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مخالفین ارتقاء کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ انہی لوگوں سے۔ پہلا حصہ،
وہ دنیا کے علمی مسلمات میں شمار ہوتا ہے۔ آج کوئی بھی حکیم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ یہ کہ ڈارون کے زمانے سے لے کر اب تک اس کے خلاف ایک بھی بات معلوم نہیں ہو سکی، بلکہ اس کے برعکس بے شمار دلائل اور شہادات اس کے حق میں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ شہادتیں بالخصوص حیات، عضویات اور جنسیات سے متعلق ہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے ارتقا ہو رہا ہے۔ حکم اس بات اور متفق ہیں کہ تاریخ کا رخ ایک خاص منزل کی طرف جاتا ہے، اور تاریخ کا عمل ایک ارتقائی عمل ہے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب ارتقاء کے 3 مراحل بتاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کائنات کی ابتدا سے موجودہ حالت، جب اس میں زندگی کا ظہور، اور دوسرا مرحلہ پہلا زندہ حیوان سیل کے ظہور سے نسل انسانی کے ظہور تک، اور تیسرا مرحلہ انسان کے ظہور سے لے کر انسان کی نفسیاتی تکمیل تک۔ یہ مرحلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ جو اس کی ریئل سیلف کی، وہ جو کانشیسنیس کی جو ایوولوشن ہے، یہ ابھی تک جاری ہے۔ اگر یہ تصور روح قرآن کے مطابق ہے تو ہمیں اس تصور کو رکھا رہنا چاہیے، اسے قرآنی تشریح اور تفسیر کے لیے کام میں لائیں۔ اس کے برعکس اگر یہ تصور جو ہے غیر قرآنی ہے تو اسے چھوڑ دیں، اگر اسے یعنی تدریجی اور ارتقاء کی علمی اور عقلی براہین سے غلط ثابت کرے۔ یہ جو علمی تحقیق سے پے در پے صحیح ثابت ہو چکا ہے ہو تو اس کے خلاف علمی اور عقلی دلائل پہنچانا جو ہے بس ضروری ہے۔ قرآن پر تدبر سے آسانی سے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ تصور روح قرآن کے عین مطابق ہے۔ یہ ارتقاء کائنات کے حیاتیاتی بایولوجیکل مرحلے کا ارتقاء یا اس کے کسی ایک مرحلے کا ارتقاء نہیں، بلکہ کائنات کا مجموعی ارتقاء ہے۔ دیگر مسلم مفکرین کی طرح ڈاکٹر صاحب بھی ارتقاء کے حق میں اللہ کی صد رب سے کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ادنی حالت سے ترقی دے کر اعلیٰ حالت میں پہنچانا، جس طرح سیپ ایک بارش کا قطرہ لے کر اسے مختلف مراحل میں سے گزار کر موتی بنا دیتی ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا نتیجہ ارتقاء ہے، کسی شے کو نئی تبدیلیوں سے اس لیے اس طرح گزارنا کہ وہ بتدریج نشو و نما پاتی ہوئی اپنے نقطۂ آغاز سے تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ طریقے نشو و نما جو ہے یہ ہے ربوبیت۔ اس میں اصلاح، درستگی اور استحکام کے پہلو مضمر ہوتے ہیں۔ اسلام میں تصور ربوبیت حیات و کائنات کے ارتقاء کی سب سے بڑی اور محکم دلیل ہے۔ خلیفہ نصیر الدین کیا کہتے ہیں جی، ان کی بات بھی میں سنا دوں آپ کو۔ دی کوالٹی آف بینگ رب implies a process of nourishment providing from one stage to another for the fullest development of the creation۔ ٹھیک ہے، یہ علی موسیٰ رضا مہاجر رب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ who creates a thing and develops it from stage to its fullest state of perfection۔ ربوبیت is another expression of evolution۔ اسلام میں ارتقاء کوئی نیا تصور نہیں بلکہ ہماگیر اور جامع اصول ہے۔ اس کا فطرت اور قدرت کے ہر پہلو پر اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن میں ارتقاء کو قانون الہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 32 یہ سورہ ہے اور 5-6-2 آیت ملاحظہ کریں جی آپ۔ علامہ پرویز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تدبیر جو ہے اللہ کی اسکیم کی صورت یہ ہے کہ اپنی مزمن شکل میں علم الہی کی بلندیوں پر ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے کسی اسکیم کو بروکار لانا مقصود ہو تو مشیت کے مطابق زمین کی پستیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے مکمل تکمیل کی طرف اٹھتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد وقفے ہوتے ہیں، جس میں ہر پیریڈ 1,000 سال یا 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جو ہر چیز کی موجودہ شکل سے بھی واقف ہے اور اس کے مضمر پوٹینشیلٹی سے بھی۔ اس قانون میں اتنی قوت ہے کہ ہر شے کو مناسب نشو و نما دے کر اس کے نقطۂ تکمیل تک پہنچا دے۔ گویا ارتقاء ایک ایسا قانون قدرت ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ہر شے پر ہوتا ہے۔ کوئی شے بڑے بڑے ارتقائی مراحل سے گزرے بغیر حیات کے اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک تدریجی ترقی کا نام ہے۔ یوم جو عربی زبان میں ایک دن کے لیے آتا ہے، اور لمبے لمبے مراحل کے لیے بھی 1000 سال سے مراد ایک جو ہے ریاضیاتی اصطلاح نہیں ہے بلکہ محاورتاً استعمال ہوئے ہیں، جس سے مراد ایک طویل مدت جن کے مقابلے میں دنوں کی اکائیاں مذاق خیز معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر مورس بکائے یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ایکسپلین کیا انہوں نے ڈاکٹر مورس۔ بنیادی لحاظ سے کائنات میں ارتقائی عمل کے 2 مراحل ہیں، ایک کائنات کا ارتقاء، دوسرا زندگی کا ارتقاء۔ اس میں انسان اور اس کی نفسیاتی زندگی بھی شامل ہے۔ یہ دونوں مراحل کی بنیاد اللہ کی تخلیق اور ربوبیت ہے۔ ناقدین جو ہے ارتقاء کو تخلیق سے الگ سمجھتے ہیں۔ یہ جو ترکی مفکر یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ارتقاء سے چیزیں قدیم شکل سے نئی شکل میں آتی، لیکن ارتقائی عمل میں بھی تخلیق کا کردار نہیں مانتے۔ ان کے مطابق جاندار بذریعہ ارتقاء وجود میں نہیں آئے بلکہ ان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں شک نہیں کہ ارتقائی عمل ابتدا
کی چیز اور جاندار کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے۔ تخلیق اور ارتقاء کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ تو صفت خالقیت کو ماننا اور ربوبیت سے انکار کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، خدا تخلیق کے ہر مرحلے کو جو ربوبیت سے حاصل ہو تخلیق ہی کہتا ہے۔ گویا تخلیق اور ربوبیت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ رحم مادر میں جنین کی تربیت یعنی ربوبیت کا ذکر کر کے جب وہ تربیت مکمل ہو جائے ربوبیت، تو اسے آسن تخلیق کا نام دیتا ہے قرآن جو ہے۔ کائنات کی موجودہ شکل جو ہے، اس کی ابتدا ذرا غور کریں، آگے میں ڈیٹیل میں لیکچر دوں گا اس کے اوپر جی۔ کائنات کی موجودہ شکل یکدم نہیں آ گئی، بلکہ اس کی تخلیق 6 ادوار جو ہے متنوع مناظر سے گزر کر موجودہ سطح پر آئی۔ یہ آیت دیکھیں 10:53 اور 57/3۔ ایام سے مراد کروڑوں سال پر محیط طویل المیاد پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن بتا رہا ہے۔ عالم خلق اور عالم امر تمام اس کے قانون کے مطابق مصروف ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے 2 ادوار جن کو قرآن یومین کہتا ہے وہ ان ادوار میں شامل ہے۔ ان ادواروں میں ابھی زندگی کی نمود نہیں ہوئی تھی۔ سائنسدان ان کو ایزوئک ایرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 41 سورہ ہے اور ٹھیک ہے، اور 41 اور 9 اور 122 آیت ہے جی۔ باقی 4 ایام میں زندگی کی نمود ہوئی اور زندہ اشیاء بمع انسان ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ جب یہ تمام اجرام فلک کی دھوئیں کی نیبولا کی شکل میں تھے، یہ تمام کرے اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہاں جی، اور ہم نے ان کو جدا کر دیا اور تمام چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ دیکھ رہے ہیں 21/21۔ دھوئیں کے اندر گیس اور ٹھوس بادل ذرات بھی جو انتہائی گرم ماحول میں مائع شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تمام کرے جو الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، ابتدائی دور میں یہ سب ایک ہی ہولا تھے جو بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ عظیم الجثہ کرے زیادہ سخت ہیں یا تم قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کروں کو بلند کر کے ان میں اعتدال اور توازن رکھ دیا گیا، پھر رات اور دن بنا دیے گئے، پھر اس ہولے سے زمین کو یوں الگ کر دیا جس طرح گوپیوں سے پتھر پھینکا جاتا ہے، پھر زمین کے مادے سے پانی کو الگ کر دیا اور خوشی کے قطعات سے نباتات نکالے، پھر تمہارے لیے اور تمام انام کے لیے یعنی مویشی جتنی متنفس چیزیں ہیں ان کے لیے سامان عزیز جو ہے پھیلا دیے زمین میں۔ تخلیقی مراحل کو سلسلہ وار بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیا سورہ 79 میں دیکھیں، یہ 29 آیا جو ہے، رفع سما کا فسوہا اخرجا دہاہا واختشا لیلہا، ٹھیک ہے جی، وماہا ومرعہا والجبال ارساہا، زمین کے لیے کا دہاہا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 79 28 سے لے کے اور 32 تک آیات ہیں۔ یہ ہے وہ آیت ڈاکٹر بوکائی کے مطابق جس میں تخلیق کے مختلف واقعات کے درمیان ایک واضح تطابق دکھائی دیتا ہے۔ علامہ اقبال اور البیرونی جی، پہلے خود میں علامہ اقبال جو ہے کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی جامد کائنات نہیں، نہ ایسا مصنوع جس کی تکمیل ہو چکی ہے، جو بے حرکت اور ناقابل تغیر تبدل۔ اس کے برعکس اس کے بطن میں ایک نئی آفرینش کا خواب پوشیدہ ہے، اور اس کی ترکیب بھی اس طرح ہوئی ہے کہ اس پہ مزید وسعت کی گنجائش ہے، اس لیے وہ کائنات میں نئے نئے اضافے کر رہا ہے۔ 35/1۔ 5ویں خطبے میں اسلامی فکر نے جو راستہ بھی اختیار کیا، اس کی انتہا جس رنگ جس پہلو میں دیکھی کائنات کے ڈائنامک تصور پر ہے۔ پھر ابھی مسکویہ کا یہ نظریہ کہ زندگی ارتقائی حرکت سے عبارت ہے مزید تقویت کا باعث ہوا۔ ابن خلدون بھی قرآن سے استفادہ کر کے اقوام کے عروج و زوال کو بھی اسی ارتقائی نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ غور طلب امر خود قرآن کا وہ مطمع نظر کہ زندگی جمود نہیں بلکہ حرکت ہے۔ ظاہر ہے جب کتاب کا مطمع نظر ایسا ہے، اس کی روش ارتقاء کے خلاف کس طرح ہو سکتی ہے؟ بیرونی وہ پہلا شخص ہے جس نے جدید ریاضی کی فنکشنز کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے خالص علمی نقطہ نظر سے ثابت کیا، ٹھیک ہے، کہ کائنات کا ایک وجود ساکن ٹھہرانا بہت بڑا نقص ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ کائنات کی کوئی شے بنی بنائی شے نہیں بلکہ ابھی بن رہی ہے، اس کی نگاہیں کون کی بجائے تکوین پر ہیں۔ علامہ اقبال بھی تخلیق کے ارتقاء کے قائل ہیں، اس لیے برگسان کے نقطہ نظر کو تعریفی انداز سے دیکھتے ہیں۔ وجود کی تکوین کا راز ہی ذوق کی پرواز میں پوشیدہ ہے، چونکہ اللہ کا علم اس قدر بسیط ہے کہ مستقبل خدا کی انعامیاتی تخلیق زندگی میں پہلے سے موجود ہے، تاہم خدا کے علم بسیط میں مستقبل کی موجودگی کھلے امکانات کی صورت میں ہے۔ ایسا نہیں کہ مستقبل مقررہ اوقات اور مخصوص خد و خال کے حامل حوادث پر مبنی متعینہ نظام کی صورت میں موجود ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر تازہ آفرینی، خلاقی
اور ارتقا پذیری سب تصورات بے معنی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں یہ تصور اسے تخلیق کی ارتقائی سرگرمیوں سے عاری اور محروم کر دے گا، جو دراصل اس کا وصف عمل ہے اللہ کا۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدا دم بدم کن فیکون۔ علامہ نے یہاں عالم امر کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ کے تخلیقی پروگرام میں عالم امر اور عالم خلق دو تخلیقی پروگرام ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ یہ جب سمجھ میں آ جائیں گے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ دونوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ انسان کو صرف جو ہے عالم خلق یعنی محسوسات کا علم حاصل کرنے کی پوٹینشیلٹی دی گئی ہے، اس لیے وہ عالم امر کے احوال و واقعات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ ہم خدا کا یہ کن ارادہ نہیں جان سکتے، وہاں اللہ کا پروگرام کیسے مرتب ہوتا ہے، اشیاء کائنات کے لیے قوانین و ضوابط کس طرح بنائے جاتے ہیں، وہاں اللہ کا تخلیقی پروگرام جو ہے کیسے طے ہوتا ہے، یہ تمام امور علم انسانی سے مابرا ہے۔ وہ اپنے اختیار و ارادے سے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ 11/107 آیا۔ اس سے یہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا اس نے ایسا کیوں کیا، اس کے سوا ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے۔ 21/23 جب کوئی شے اللہ کے امر کے مطابق عالم امر کی بات ہو رہی ہے، عالم خلق یعنی مادی کائنات میں آ جائے تو پھر اللہ کے قوانین و ضوابط کی پابند ہو جاتی وہ قدر و مقدورہ، ٹھیک ہے۔ 22/38 ارتقاء دولابی جو ہے سائیکلک یا جدلیاتی انداز کی طرح کی حامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح ارتقائی حرکت سے جدت اور نئے پر کا عنصر جو ہے مفقود ہو جاتا ہے۔ تخلیقی عمل کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ ارتقاء تو ایک مرحلے سے دوسرے اعلیٰ مرحلے میں قدم رکھنے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ عرفہ مقام پہ آپ پہنچ، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج عرفہ ہوتا جاتا ہے۔ مسلسل آگے بڑھنے والی حرکت ہی کائناتی قانون ہے۔ ارتقاء ایک میکینیکل عمل نہیں ہے، میکینسٹک، بلکہ تخلیقی عمل ہے، جس کے تحت فطرت نئی چیز نیا پن ہے اس میں، جس کے تحت فطرت اور معاشرے میں ہر لحظہ خوب سے خوب تر کی تخلیق ہو رہی ہے۔ ارتقاء کے مادی تصور کو علامہ نے مسترد کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مادے کا تعلق تو فزکس سے جو کہ صرف عالم محسوسات کا مطالعہ ہے۔ مادے میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جن کو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، ان میں مظاہر فطرت اور خود انسان بھی شامل ہے، جسم اس کا۔ آئنسٹائن جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بارے، مادے کی پرانی روایتی تصور کو سب سے بڑی کاری ضرب آئنسٹائن کی نظریہ عمومی اضافیت کے ہاتھوں لگی۔ اس نے ابدی اور جامد مادے کے تصور کو ختم کیا۔ مادہ اگرچہ حقیقی ہے جو زیادہ تر انرجی پر مشتمل ہے، لیکن مشاہد کی نسبت اس کی ہستی جو ہے وہ اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ بھی جدید سائنسی نظریات کی مدد سے مادے کے قدیم جامد و ساکت تصور کو رد کر کے مادے کے حرکی ارتقائی اور ہر دم تخلیقی بہاؤ کے عامل تصور کے حامی ہیں جی۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ بھی نیچر کو جامد نہیں کہتے جو خلا میں مولک ہے، بلکہ فطرت واقعات کے ایسے مربوط نظام کا نام ہے جس میں مسلسل ایک تخلیقی بہاؤ ہے۔ ہماری عقل چونکہ نظام فطرت کو بحقیقت کل مشاہدہ کرنے سے قاصر ہے، آرگینک ہول